رسول اللہ اور منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں. کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمہ یا رسول اللہ، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمہ یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. اللہ رب العزت اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہمیں جو اس نے یہ غلامی عطا کی ہے بارگاہ مصطفیٰ کی، اپنے محبوب بندوں کی بارگاہوں کی، اللہ رب العزت اسے باقی رکھے اور اپنے فضل اور انعام اور اکرام کی بارشیں ہمیشہ ہم پر جاری و ساری رکھے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ آیت کریمہ سورۃ الشمس کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ، صاف اور ستھرا بنا لیا. وقد خواب من دساہا، اور وہ ناکام ہوا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا. بالکل کلیئر ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، بالکل صاف صاف ہے. جس نے اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا دیا اس نے کامیابی کی منزل کو پا لیا، اور جس نے گناہوں کا راستہ اختیار کیا اس نے خسارے، گھاٹے، نقصان، ٹوٹے اور ہلاکت کا راستہ اختیار کیا. بالکل کلیئر ایک دم. سورۃ الاعلیٰ میں فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ، صاف ستھرا بنا لیا، جس نے تطہیر باطن کی، جس نے اپنے باطن کو نکھارا، ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کا خیال رکھا، اپنے باطن کی صفائی ستھرائی اور ہر طرح کے عیب سے اس کو پاک رکھنے کی، صاف رکھنے کی کوشش کی. من تزکا، اور یہ نفس کی پاکی، صفائی اور ستھرائی کے بعد وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام جپا، فصلی، نمازیں پڑھی. مگر ہوتا کیا ہے کہ تطہیر باطن کے بجائے انسان تطہیر ظاہر میں لگ جاتا ہے. اپنے باطن کو نکھارنے کے بجائے، اپنے نفس کو پاکیزہ، صاف اور ستھرا بنانے کے بجائے اسے فکر اس بات کی ہو جاتی ہے کہ میں اپنے جسم کو سنوار لوں، میں اپنے ظاہر کو سنوار لوں. قرآن فرماتا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم تو اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ تم گائے کو ترجیح دیتے ہو، اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت ہی سب سے بہتر اور سب سے دیر پا. آخرت ہی سب سے بہتر اور سب سے دیر پا. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت ہی سب سے بہتر، سب سے دیر پا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں سب سے معظم، سب سے مکرم، سب سے بلند رتبہ اس کا جو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار. اور اس امت مصطفیٰ میں سب سے بڑا پرہیزگار اتقا
سب سے بڑا پرہیزگار اس امت مصطفیٰ کا ابو بکر صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورۃ اللیل میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اتقا فرمایا تمام مفسرین کا اہل سنت والجماعت کے، شیعوں کے سوا اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں اتقا یعنی سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے اور شیعوں کے درمیان بس اتنا اختلاف ہے کہ ہم یہاں اتقا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں اور وہ مولا علی کو مانتے ہیں، مگر یہاں صدیق اکبر ہی مراد ہے، یہاں صدیق اکبر ہی مراد ہے، اس لیے کہ جو آگے صفات آ رہی ہیں وہ صدیق اکبر کی ہیں۔ آگے جو صفات آ رہی ہے وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور کوئی احسان نہیں ہے، اس کے احسان کا کوئی بدلہ یہاں پر نہیں چکا سکتا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس نے بھی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے صدیق اکبر کے کہ اس کے احسان کا بدلہ اللہ خود اسے عطا فرمائے گا قیامت۔ اتقا امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر، مسئلہ ہے تقوی کا، مسئلہ ہے روح کی پاکیزگی کا، مسئلہ ہے تطہیر باطن کا۔ جس نے تطہیر باطن کی، جس نے اپنے باطن کو نکھارا، اس کو پاکیزہ بنایا، اس کی صفائی کی، اس کی ستھرائی کی، تزکیہ نفس کیا، اس نے اتنا ہی اعلیٰ مرتبہ پایا، اس نے اتنا ہی اعلیٰ مرتبہ پایا۔ آپ اس پر غور کر سکتے ہیں، توجہ کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسلام لے کر کے آئے، ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول مکہ میں تشریف فرما، صحابہ اکرام خانہ کعبہ کے ارد گرد جہاں پہلے وہ کبھی بیٹھا کرتے تھے ان جگہوں پر بیٹھے ہوئے چرچا کر رہے ہیں کہ بہت دیر کر دی ہم نے اسلام لانے میں، کاش پہلے اسلام لے آتے۔ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ خالد، عمرو بن عاص، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو یہی چل رہی ہے کاش پہلے اسلام لے آتے، کاش بہت دیر کر دی، آج تو کہاں سے کہاں ہوتے، بہت دیر کر دی۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ